اس رات میں قبرستان کے مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو قبرستان کے تمام مردے ریشن ویڈیو کے ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والے السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے شعبان کی 15ویں رات قبرستان کے مردے خوش کیوں ہوتے ہیں، اس ویڈیو پہ ریاکشن دے رہے ہیں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دن رات ہفتہ ماہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انہی عظمتوں اور فضیلتوں والی بابرکت راتوں میں سے ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی ہے، جنہیں شب برات کہتے ہیں، جو گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے والی رات کہلاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے بری کر دینے والی رات شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 راتیں ایسی بنائی ہیں جو کہ بڑی فضیلتوں والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں۔ ان راتوں میں سے آسمان سے برکتوں کی بارش برستی ہے، رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ وہ کون سی بابرکت 4 راتیں ہیں؟ نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، نمبر 4 9ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحج کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح طلوع آفتاب تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی شب برات کو آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور سوائے 2 لوگوں کے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ کون سے 2 بدقسمت لوگ ہیں، وہ کون سے 2 بدبخت لوگ ہیں جو شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات جیسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اور وہ کون سے 2 خطرناک گناہ ہیں جو شب برات جیسی رات میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جب بھی شعبان کی 15ویں رات پاؤ، شب برات پاؤ، تو اس رات میں خوب عبادت کیا کرو، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر خوب گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ اس بابرکت رات میں آسمان کے پہلے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار کر کہتا ہے اس بابرکت رات میں سجدے کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ نکل کر اللہ کے حکم سے پکار کر کہتا ہے سجدوں کے دوران خوف خدا میں، خشیت الہی میں گڑ گڑا کر رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ آسمان کی تیسرے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار کر کہتا ہے خوف خدا میں رو کر، خشیت الہی میں رو کر دعا مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار کر کہتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ 5ویں دروازے سے فرشتہ نکل کر کہتا ہے اس رات میں دعا مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ 6 آسمان کے دروازے سے نکل کر فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے امت محمدیہ، اللہ کی ذات تم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج کی رات کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق وسیع مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا؟ آج کی رات میں اس کے خالی دامن کو بھر دوں، رزق سے مالا مال کر دوں۔ اس بابرکت رات میں ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد نرینہ مانگے؟ میں اس کی بے اولادی دور کر دوں،
میں اس کی خالی جھولی بھر دوں، اس کی سوکھی جھولی ہری کر دوں۔ شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال جس کو جتنا جتنا رزق ملنے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ جس کو جتنا جتنا رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو مالا مال بنانا چاہتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بنی آدم کا جو شخص اس سال میں مرنے والا ہے، زندگی بھی اس رات میں لکھی جاتی ہے اور موت بھی اس رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان کے مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو قبرستان کے تمام مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کی 15ویں رات کی برکت کے صدقے، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ گنہگار مردوں کی قبروں میں سے عذاب ہلکا کر دیتا ہے، گنہگار لوگوں کی قبروں سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان کی طرف جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو ان کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ قبرستان کے تمام گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ لوگ قبرستان کے گنہگار مردوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جوانوں، شب برات امت کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے، شب برات امت کے نوجوانوں کو سبق دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی لذت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، امت کے لیے دعا فرمائی، ایک خاموش پیغام دیا۔ وہ کون سا پیغام تھا کہ لوگوں، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اپنی قبر کو مت بھولو، اپنی اس قبر کو مت بھولو جو تمہیں دن رات پکار رہی اور پکار کر اپنی تنہائی کی یاد دہانی کروا رہی۔ اللہ تعالیٰ تو گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت گنہگار کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اس کی رحمت تو اس کے غصے پر بھاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے غضب پر بھاری رہتا ہے۔ اگر دن کا گنہگار رات کو اور رات کا گنہگار دن کو آ کر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو یقیناً وہ اللہ کے اس دروازے کو کھلا ہوا ہی پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، 24 گھنٹوں میں ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے جس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا، سب کے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نادانوں، میرا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے کھلا ہی رہتا ہے۔ میری چوکھٹ تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، اپنا سر جھکا کر تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے دو بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جو شب برات جیسی بابرکت اور مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کر اپنا سر جھکانے والا، اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگنے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر خیرات مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، اپنی پیشانی جھکانے والا، مطلب شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 2، امت کے لیے کینہ، حسد، انا اور بغض رکھنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ دو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوقات کو بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھے لگے گی۔ اگر اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔